مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے. تیرا محبوب وہ اس کا محبوب تو. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، حق ٹیلیویژن کی طرف سے پروگرام تفہیم اسلام کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر افتخار احمد آغان حاضر خدمت ہے اور اپنے ناظرین کو سلام پیش کرتا ہے. ناظرین، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا ایسے پروگراموں کا کہ جس میں علماء دین فقہاء اعظام کو بلایا جاتا ہے اور ان سے مختلف مسائل پہ گفتگو کی جاتی ہے تاکہ امت مسلمہ خصوصاً پاکستان کے مسلمان جس کرب اور عذاب میں مبتلا ہیں ان مسائل کا حل قرآن و سنت اور فرمودات آئمہ کی روشنی میں علماء کرام سے دریافت کیا جائے تاکہ ایک اچھا پاکستانی بن کے، ایک اچھا مسلمان بن کے اپنی زندگی گزاری جائے. کیونکہ جیسا کہ پیغمبر خدا کی حدیث ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. گویا اگر کوئی کسی مسلمان کو ناحق تنگ کرتا ہے، اس کے حق غصب کرتا ہے، اس کی عبادت گاہوں پہ مظالم گراتا ہے اور ان کی جانوں کے ساتھ کھیلتا ہے، تو پیغمبر خدا کے اس فرمان کے مطابق اسے مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے. تو لہذا چونکہ ہمارے اس پروگرام کا نام بھی تفہیم اسلام ہے، یعنی اسلام کی سمجھ بوجھ اور حقیقی اسلام کا تعارف کیا ہے، پیغمبر خدا کون سا اسلام لے کے آئے تھے کہ جو امن و سلامتی کا پیغام تھا، جو سلامتی کا دین ہے. اسلام کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ وہ سلامتی کا دین ہے. لیکن آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا اس اسلام کے بارے میں کہ جس کا پیغمبر خدا نے فرمایا تھا کما حقہ، ہم اس کے حقوق ادا کر رہے ہیں یا ہم اس سے ہٹ چکے ہیں؟ یعنی جو عملی حالات ہیں، جو پریکٹیکل لائف ہے، جب ہم دیکھتے ہیں تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ پیغمبر خدا کا دیا ہوا، خداوند کریم کا بنایا ہوا دین اسلام، پیغمبر خدا کا پھیلایا ہوا اور تبلیغ کرا دین اسلام نہیں ہے، بلکہ ہم شرکوں میں بٹ گئے ہیں. ہم اسلام کو فالو نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ اسلام ہمیں فالو کرے. تو میرے محترم، یہ اسی پروگرام کا اگلا سلسلہ ہے جس میں ہم گفتگو کریں گے اسے تفہیم اسلام کے موضوع پہ. عالم اسلام کی مشہور و معروف شخصیت، مفکر، مبلغ، فقیہ اہل بیت حضرت علامہ شیخ محمد حسین صاحب قبلہ نجفی سے کہ جو اس وقت اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں، تو اس لیے ہم ان سے گفتگو کا بھی آغاز کرتے ہیں اور ان سے آپ سے ملاقات کراتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب. قبلہ، گزارش یہ ہے کہ جیسا کہ ہمارے اس پروگرام کا نام ہی تفہیم اسلام ہے، اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے، اور حتیٰ کہ اگر غیر مسلم بھی اس سلطنت میں رہتے ہیں تو ان کے حقوق کے تحفظ کا بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان کے حقوق کا تحفظ بھی ان مسلمانوں پہ لازم ہے. قبلہ، یہ آپ اسلام کی حقیقت کا تعارف، اس کی وضاحت فرمائیں گے کہ اسلام کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صدق اللہ العلی العظیم. حضرات، یہ بات قانون فطرت ہے
اور آئین قدرت ہے کہ کل حزب بما لدیہم فارغون. ہر بندہ اپنی چیز پہ مطمئن نظر آتا ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہے. ہر اہل مذہب اور اہل دین اپنے مذہب کی صداقت، اپنے دین کی سچائی کا ڈھورا پیٹ رہا ہے اور باقی تمام ادیان کو باطل سمجھتا ہے. لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ عقل خود نازد و مجنون بجنون کل حزب بما لدیہم فارغون. اتنے سارے دینوں میں اور مذہبوں میں یہودیت ہے، نصرانیت ہے، مجوسیت ہے، ہندوازم ہے، سکھزم ہے، اسلام ہے، تو ان میں سے سچا دین کون سا ہے اور برحق دین کون سا ہے؟ تو دیکھنا یہ کچھ لوگ کہتے ہیں جو سارے مذاہب کے سربراہ اکٹھے کیے جائیں، مناظرہ کرایا جائے، جس کے میدان میں جو جیت جائے وہ کام وہ مذہب صحیح سمجھا جائے گا، جس کے ماننے والے ہار جائیں وہ باطل سمجھا جائے گا. میں کہتا ہوں یہ بیکار لوگوں کو شغل ہے کہ کچھ لوگ بٹیرے لڑاتے ہیں، کچھ مرغے لڑاتے ہیں، کچھ اور چیزیں لڑا کے تماشا دیکھتے ہیں، کوئی مولویوں ذاکروں کو آپس میں لڑا کے مولویوں کے مناظرے کرا کے تماشا دیکھتے ہیں. اس طرح حق و حقیقت کو تلاش نہیں کیا جا سکتا. حق اور حقیقت کو معلوم کرنا ہو تو پہلے اس کی تڑپ ہونی چاہیے، اس کے بعد طلب صادق ہونی چاہیے، پھر اس کے مصادر و مآخذ کا مطالعہ کرنا چاہیے. تو اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو حق و حقیقت کو ڈھونڈنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے دکھا دیتے ہیں. اور اللہ کی تائید تو انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو محسن ہوتے ہیں، جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں. تو میرے دوستو دیکھنا یہ ہے، یہ مناظرے کرانے والے جو کہتے ہیں کہ مناظرہ کرا لو، پنڈت بلا لو، علماء بلا لو، پادری بلا لو، تو آیا دین مولوی صاحبان نے بنایا ہے؟ دین بنانے والے پادری ہیں، پنڈت ہیں؟ نہیں. تمام اہل ادیان کا اتفاق ہے کہ دین بنانا اس کا کام ہے جو رب العالمین ہے. ہر ملک کا قانون اس کا سربراہ بناتا ہے. تو خالق اکبر ہے رب العالمین، الہ العالمین، معبود العالمین. تو لہذا سب اہل ادیان مانتے ہیں کہ دین بنانا خالق کائنات کا کام ہے. جو دین بنا لے اس کے نبی اور رسولوں کا کام اس کو بندوں تک من و ان پہنچانا ہے. اور جب وہ دنیا سے تشریف لے جائیں جو ان کی مسند کے وارث ہوں ان کا کام دین پھیلانا ہے، اور مشکل وقت آنے پر سب کچھ قربان کر کے دین بچانا ہے. اور علماء کرام کی یہی فریضہ، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کو جن کو علماء انبیاء کا وارث کہا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو دین کی اصل حقیقت سے روشناس کریں، مصلحتوں کو آڑے نہ آنے دیں، ذاتی مفادات کو ملک کو ملت کے مفاد پہ مقدم نہ سمجھیں، بلکہ وہی بات کہیں جو خالق اکبر کو پسند ہے. اظہار حق کریں، کلمہ حق بلند کریں، لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم. تو اس بنا پر اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ دین بنانا خدا کا حق ہے تو خداوند عالم نے واضح لفظوں میں آخری الہامی اور ربانی کے کتاب میں اعلان کر دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ میری نگاہ قدرت میں جو حقیقی دین ہے، جو قابل قبول دین ہے، جو نجات دارین کا ضامن ہے دین ہے، جو فلاح کونین کا کفیل دین ہے، جو جنت دلوانے کا اور جہنم سے بچانے کا دعوے دار ہے، وہ صرف اسلام ہے. لیکن اللہ نے مزید تاکید کے لیے ایک اور جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو اللہ کے اس دین کو، اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی اور دین کو اختیار کرے گا اس کا دین ہرگز قبول نہیں ہوگا، اور جزا و سزا والے دن اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا، زیاں اٹھانا پڑے گا. لہذا ان حقائق کی روشنی میں
ہم یہ ببانگ دوہل اعلان کر سکتے ہیں کہ تمام ادیان عالم میں سے جو خالق اکبر کا بنایا ہوا دین ہے، جو قابل قبول اور پسندیدہ دین ہے، نجات دارین کا ضامن اور کفیل دین ہے، وہ صرف دین اسلام ہے۔ الحمدللہ جس نے ہمیں اسلام لانے کی اور مسلمان کہلانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ نے ہمارا نام، اجتماعی نام جو رکھا ہے وہ یہ ہے، هو سماکم المسلمین، اس نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے۔ آگے ہے ماحول، معاشرہ، ماں باپ شخصی نام اور رکھتے ہیں، معاشرہ ہمیں کوئی القاب دیتا ہے، یہ چودھری ہے، یہ ملک ہے، یہ خان ہے، یہ مغل ہے، یہ پٹھان ہے۔ اقبال کہتے یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے، سوال پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ جو کہتے ہیں بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، آپ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، وہاں بھی لاکھوں مسلمان، پھر زندگی آپ نے لاہور میں گزاری، دفن بھی وہیں ہوئے، تو وہاں بھی ماشاءاللہ لاکھوں مسلمان صبح و شام آپ سے ملتے تھے، آپ کو کوئی سچا سچا مسلمان نظر نہیں آتا؟ فرماتے ہیں نام کے مسلمان تو بہت ملتے ہیں، خاندان کے مسلمان بھی بہت نظر آتے ہیں، پر مجھے ہے کام کے مسلمان کی تلاش، اور وہ کبریت احمر سے بھی کم ہیں۔ کیوں کہ موجودہ ہمارے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، اور یہی ہماری زبوں حالی کی وجہ ہے، اور یہی دلیل ہے کہ ہم زبان سے کچھ اور کرتے ہیں اور عمل و کردار کچھ اور پیش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے قول و فعل کا تضاد ہماری تباہیوں، ہماری پسپائیوں، ہماری ذلتوں، ہماری رسوائیوں کی بین دلیل ہے۔ جس دن ہمارا قول و فعل ایک ہو جائے گا انشاءاللہ اسلام ترقی بھی کرے گا اور ہم صحیح معنوں میں مسلمان بھی بن جائیں گے۔ قبلہ آپ نے ابھی فرمایا کہ اسلام ایک ہی دین ہے، اس کے بنانے والا اللہ ہے، پہنچانے والے پیغمبر خدا ہے، پھیلانے والے ائمہ طاہرین اور مخلص صحابہ کرام ہیں۔ وہ ایک اسلام جو اللہ کا بھیجا ہوا ہے، پیغمبر خدا کا فرمایا ہوا ہے، وہ تو ایک تھا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایک اسلام کے کم و بیش 73 اسلام ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ میرے محترم، یہ سوال بڑا نازک ہے اور اس کے حقائق بیان کیے جائیں تو یہ احساس ہوتا ہے خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو، لہذا الحق مرن، حق کڑوا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بنانے والا بھی ایک، اور جس فرشتے کے ذریعے خالق نے ایک اسلامی کتاب بھیجی وہ جبریل بھی ایک، جس مصطفیٰ قلب مقدس پہ قرآن اترا وہ بھی ایک، اے کاش کے ہوتے مسلمان بھی ایک۔ لیکن اختلاف امت کے کیا اسباب ہیں؟ ابن حزم نے اپنی کتاب الفصل میں اس کے اسباب 11 گنوائے ہیں، اور علامہ شہری ثانی نے الملل والنحل میں تقریباً 11-10-12 انہوں نے بھی گنوائے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں، دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اب بھرتی کے لیے اتنے چاہیں ہم اسباب گنائیں کہ فلانی سبب سے اسلام میں اختلاف پیدا ہوا، فلاں وجہ سے ہوا، فلاں سبب سے ہوا، بھرتی اور ہے، حقیقت اور ہے۔ اصل خدا لگی بات یہ ہے، اگر کوئی صاحب اس کو برا نہ منائے تو میں یہ کہنے میں کوئی بات نہیں سمجھتا۔ قبلہ میں نے جیسے پچھلے پروگرام میں یہ گزارش کی تھی کہ آپ کی ذات، آپ کی ہستی علم کے اس مقام پہ ہے کہ جس میں تفرقہ بازی اور فرقہ بندی کا تصور ہی نہیں آتا، کیونکہ آپ اتحاد بین المسلمین کے داعی ہیں۔ لیکن ایک تنقیدی سا چھوٹا سا ایک سوال ہے کہ اسلام تو ایک تھا، یہ شیعت کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اور شیعہ مکتب فکر کو دوسرے اسلامی مکاتب فکر سے کیا امتیاز حاصل ہے اور کیوں؟
میرے محترم، شیعہ کوئی فرقہ نہیں ہے. شیعہ لغت کی کتابوں میں لکھے اشیعہ تو اتباع، شیعہ کا معنی ہے الاتباع، تابع دار. اور عام عرف عام میں یقالو لاتباع علی ابن ابی طالب، جو مولا امیر کو اپنا مقتدی اور پیشوا سمجھتے ہیں، ان پر لفظ شیعہ کا اطلاق کیا جاتا ہے. تو لہذا اسلام جو ہے وہ بحمدللہ ایک دین ہے. اس دین تک پہنچنے کی یہ باقی جو ہیں وہ چھوٹے موٹے راستے ہیں. مذہب شیعہ کے پیروکاروں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ وہی اسلام کی حقیقی شکل کا نام مذہب شیعہ ہے. اور بحمدللہ وہ اس ثبوت میں یہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں جو تمام اہل سنت والجماعت کے علماء نے بھی اور شیعہ علماء نے بھی اپنی کتابوں میں لکھی ہے. حتیٰ کہ سوائے کے مورکہ والے نے بھی اقرار کیا اور شاہ عبدالعزیز دہلوی نے تحفہ اثنا عشریہ میں بھی اقرار کیا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا یا علی انت و شیعتکم الفائزون یوم القیامہ، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ قیامت کے دن رستگاری پانے والے ہیں. تو لہذا یہ نجات کے ذریعے ہیں. شیعہ صاحبان یہی کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے بعد اگر ہم اہل بیت سے دین اسلام لیں گے جو اللہ نے بنایا اور پیغمبر نے پہنچایا تو یقیناً نجات پا جائیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل بیت کا جو ہے فہم اسلام یا فہم قرآن اس سے استفادہ کیا جائے. صرف نام رکھنے سے آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا. جب تک حیدر قرار کو اپنا واقعہ دینی رہنما نہ سمجھے، ان کے نقش قدم پہ نہ چلے، انہی والے عقیدے نہ رکھے، انہی والے عمل نہ کرے، صرف نام میں کچھ بھی نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ آپ اور آپ کے علی آپ اور آپ کے شیعہ رستگار ہوں گے. تو ہمیں امید ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم کہ بروز قیامت ہمیں پیغمبر اکرم کے بعد علی اور اولاد علی کے نام سے اگر یاد کیا جائے تو ہمارے لیے قابل فخر چیز ہے اور قابل ناز چیز ہے انشاءاللہ. قبلہ یہ تو ہے کہ پیغمبر خدا کا فرمان ہے کہ مسلمانوں کے فرقے بنیں گے، 73 فرقے بنیں گے یا مختلف تعداد جو ہے. کیا شیعوں کے اندر بھی یہ فرقوں والی تفریق کوئی ہے؟ یقیناً جب ایک اسلام کے 73 بن گئے تو اس میں نہ شیعہ محفوظ ہیں نہ اہل سنت محفوظ ہیں. آخر 73 جو بنے تو دو نام تو سب جانتے ہیں، شیعہ اور سنی. لیکن باقی کہاں سے بنے؟ کوئی ہم میں سے پھوٹے، کوئی ان میں سے پھوٹے، سارے گمراہ ہو گئے. مثلا ہم شیعہ کا اعلان والوں میں وہ بھی ہیں جو علی کو خدا کہتے ہیں، وہ بھی ہیں جو خدا کو معطل جان کے خدائی نظام سارا مولا علی کے متعلق مانتے ہیں. پہلوں کو غالی کہتے ہیں، دوسروں کو ہم مفوضہ کہتے ہیں. وہ بھی ہیں کہتے ہیں جی اللہ بھی کرتے تھے، یہ بھی کرتے ہیں. لیکن مذہب شیعہ یہ ہے کہ علی اور اولاد علی پیغمبر کے قائم مقام ہیں، نہ خدا ہیں کیونکہ وہ واحد لا شریک ہے، نہ رسول ہیں کیونکہ حضرت پیغمبر اسلام خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں. اگر ان کو کوئی خدا کہتا ہے وہ مشرک ہے، اگر کوئی نبی و رسول کہتا ہے وہ دین اسلام سے خارج ہے. لہذا ہمارا جو مذہب شیعہ کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ علی سے لے کر مابی تک پیغمبر کے قائم مقام ہیں. یہ دینی پیشوا اور امام ہیں، ہمارے رہبر و رہنما ہیں. ان کا کام اللہ کے قرآن اور پیغمبر اسلام کی جو ہے حدیث اس کی تشریح کرنا، توضیح کرنا، مشکل وقت آنے پہ جانے قربان کر کے دین بچانا ہے. لہذا شیعوں میں بھی کئی فرقے ہیں. ہمارے علامہ نوبختی نے جو بغداد کے رہنے والے تھے انہیں کتاب لکھی ہے فرق و شیعہ. انہوں نے 24 فرقوں کا ذکر کیا جو شیعوں سے تعلق رکھتے ہیں. لہذا اس راز سے دیکھا جائے تو 24 شیعوں میں سے ہیں کہ 49 جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں. یہ سارے مل کے 73 بن جاتے ہیں. ناظرین اس وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، اس کے بعد دوبارہ حاضر
ایک تیرا محبوب ہے جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے. تیرا محبوب وہ، تیرا محبوب وہ، اس کا محبوب تو. مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے. تیرا محبوب وہ، تیرا محبوب وہ، اس کا محبوب تو. ناظرین، بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور علامہ صاحب قبلہ سے گفتگو کا آغاز جہاں سے منقطع ہوا تھا سلسلہ وہیں سے کرتے ہیں. قبلہ سوال یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی آپ نے آیت تلاوت کی ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام ہی دین ایسا ہے کہ کسی کو اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. آخر اس میں اس کی وجہ کیا ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں کہ صرف اسی کے اوپر یعنی انحصار کیا جا رہا ہے کہ جو اسے قبول نہیں کرے گا اس کا دین قبول نہیں کرے گا؟ میرے محترم، اس کے اوپر تو بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگویں کی گئی ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں. جب مختصر یہ ہے کہ جب ادیان عالم کا تقابلی مطالعہ کیا جائے اور ان کے تعلیمات پر اور ان کے بزرگوں کے اپنا تلقینات پر غور و فکر کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بعض دینوں کا رجحان صرف دنیا کی زندگی سنوارنے پر منحصر مرکوز ہے، اور بعض ادیان وہ ہیں جنہیں صرف آخرت کی طرف توجہ زیادہ دی ہے، دنیا کے معاملات کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے. لیکن دین اسلام ایک وہ دین ہے جس کو دین فطرت کہا جاتا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، ماہ سے لے کر لاہ تک زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں، کوئی ایسا گوشہ نہیں، کوئی ایسا حصہ نہیں، انفرادی زندگی ہو، اجتماعی ہو، حاکمانہ ہو، محکومانہ ہو، تاجرانہ ہو، امیرانہ ہو، فقیرانہ ہو، ہر شعبے کے بارے میں اسلام میں جامع تعلیمات اور تلقینات و ہدایات موجود ہیں. اگر آدمی ان کو سمجھے اور پھر ان پر عمل درآمد بھی کرے تو دنیا کی زندگی رش کے جنت بن سکتی ہے. اور جہاں تک دوسرے حصے کا تعلق ہے تو پھر وفات سے لے کر قیامت تک عالم آخرت ہے، عالم برزخ ہے، حصول جنت ہے، جہنم سے اجتناب ہے. تو کوئی ایسا گوشہ نہیں اخروی زندگی کو سنوارنے سدھارنے کا جس کا تذکرہ قرآن اور پیغمبر اکرم کے فرمان میں تفصیل کے ساتھ مذکور نہیں ہے. تو لہذا اس لیے ہم کہتے ہیں دین اسلام برحق ہے کہ یہ خالق فطرت کا بنایا ہوا ہے. وہ انسان کا خالق بہتر جانتا ہے کہ انسانی فطرت کے تقاضے کیا ہیں اور ان کے پورا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. اس لیے یہ سارے دینوں میں سے زیادہ جامع دین ہے، مکمل دین ہے، کامل ہے، بلکہ اکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، آدم سے لے کر خاتم تک جتنے نبی آئے کسی نبی کو دین کی تکمیل کی سند نہ مل سکی. یہ ہمارے سرکار خاتم الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، علت غائی کائنات، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہے کہ جس دین کا ابتدا حضرت آدم نے اپنے دست مقدس سے کی تھی، اس دین کی تکمیل سید الاولین والآخرین کے ہاتھوں پہ ہوئی. اور جس اخلاق کی عمارت کا پہلا حجر اساسی جناب آدم نے رکھا تھا، اس محل اخلاق کی تکمیل بھی خاتم الانبیاء کے ہاتھوں پہ ہوئی. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. لہذا یہ دین چونکہ جامع ہے، مانے ہے، مکمل ہے، اکمل ہے، ہم اس لیے افضل کو چھوڑ کر مفضول کو اختیار کرنا، اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کو اختیار کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے،
دانش مندی نہیں ہے. اس لیے فرماتے ہیں من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو افضل و اعلیٰ دین کو چھوڑ کر ادنی اور مفضول کو اختیار کرے گا اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور سزا و جزا والے دن اس کو نقصان و زیاں اٹھانا پڑے گا. قبلہ بھی آپ نے فرمایا ہے کہ اسلام ایک ایسا مکمل ضابط حیات ہے کہ جو دنیا سنوارنے کے لیے بھی اور آخرت کی فلاح کے لیے بھی دونوں پہلوں کو کور کرتا ہے. قبلہ سوال یہ ہے کہ اسلام میں نجات انسانی کا انحصار کس بنیاد پہ ہے اور اس کا دور و مدار نجات کا کس پہ ہے؟ میرے محترم، ادیان عالم کا اور مذاہب عالمیہ کا اگر تقابلی مطالعہ کیا جائے تو 2 نظریے 3 نظریے سامنے آتے ہیں. بعض مذاہب میں صرف عقیدے پر زور دیا گیا کہ جس بندے کا عقیدہ صحیح ہوگا، جس بندے کا نظریہ حیات صحیح ہوگا، وہ یقیناً جنت میں جائے گا، خواہ نیک عمل کرے یا نہ کرے. اور ان کے بالمقابل دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نجات کا دار و مدار عمل و کردار پر ہے. جس کا عمل صحیح ہے وہ خالق کی عبادت بھی کرتا ہے، مخلوق خدا کے فائدہ پہنچانے کے لیے جد و جہد بھی کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے. عقیدہ اس کا جیسا بھی ہو، ایمان ہو یا بے ایمان، جو نیک کام کرے گا، رفاع عامہ کے کام کرے گا، وہ یقیناً بخشا جائے گا اور اس کو جنت کی جاگیر مل جائے گی. لیکن یہ دونوں افراط و تفرید کی طرف جا رہے ہیں. اسلام ایک ایسا نظریہ پیش کرتا ہے جو دونوں کو برابر کی اہمیت دیتا ہے. وہ کہتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. دونوں نجات کا دار و مدار عقیدے پر بھی ہے اور عمل پر بھی ہے. اگر دل میں عقیدہ ہے، ایمان ہے، تو پھر اس کا عمل سے ثبوت پیش کرنا پڑے گا، کیونکہ جو دعویٰ کرتا ہے دعوے کا ثبوت پیش کرنا اس کا اخلاقی فریضہ ہے. ایک آدمی کہتے ہیں میں مومن ہوں، خدا کو خدا، مصطفیٰ کو رسول خدا جانتا ہوں، قیامت کو برحق مانتا ہوں، وغیرہ وغیرہ، لیکن عمل وہ کرتے ہیں جو منکرین خدا کرتے ہیں، جو منکرین رسول کرتے ہیں، جو منکرین قیامت کرتے ہیں، تو اس کا قول اور ہوگا، فعل اور ہوگا. جو دعویٰ کرے گا عمل اس کا اس کی تکذیب کرے گا. لیکن اسلام یہ دعویٰ کرتا ہے اگر نجات دارین چاہتے ہو تو پہلے ایمان اور عقیدہ مضبوط کرو، اور چونکہ عقیدے اور عمل ایمان کا تعلق دل و دماغ سے ہے، لہذا وہ نہ دل نظر آتا ہے نہ دماغ نہ اس کا ایمان. لہذا ہم تو ظاہری چیزوں کو دیکھیں گے جو علائم ایمان ہیں. اگر نیک کام بھی کرتا ہے، ایمانی تقاضوں کو پورا بھی کرتا ہے، تو ہم کہیں گے یہ جنت کا مستحق ہے، کیونکہ العاقبۃ للمتقین الازلفت الجنت للمتقین. جنت ان کے لیے بنائی گئی ہے اور جنت ان کے لیے سجائی گئی ہے ان کے ایک ہاتھ میں دامن ایمان ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں نیک عمل کا دامن ہوگا. اگر عقیدہ نہیں تو بھی ہلاکت ابدی کے سوا کوئی نتیجہ نہیں، اور اگر عمل صالح نہیں تو پھر بھی نجات کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر ہونے والا نہیں. لہذا دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. جہاں ایمان ہوگا وہاں نیک عمل بھی ہوگا، جہاں صحیح نیک عمل ہوگا وہاں ایمان کا جذبہ بھی کار فرما ہوگا. قبلہ سوال یہ ہے کہ اس اللہ کی بڑی کائنات میں اور بھی دین ہیں اسلام کے علاوہ، اور بھی ادیان ہیں، اور بھی مذاہب ہیں. ان کے مقابلے میں اگر یہ سوال کیا جائے کہ اسلام کی کیا حقانیت ہے کہ اسے اپنانے کے لیے کہا جاتا ہے، اس کی ذرا وضاحت. میرے محترم اس کی وضاحت میں غالباً پہلے سوال کے جواب میں دے چکا ہوں کہ جب دین بنانے والا اللہ ہے، دین کا قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، جزا و سزا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اس نے اپنی آخری الہامی ربانی
خاتم القتب کے اندر فرما دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، جو میرا آخری الہامی ربانی اختتامی دین ہے، جو کامل و مکمل دین ہے، وہ اسلام ہے۔ لہذا تم اگر اس کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرو گے تو تم وہ دین قبول نہیں ہوگا۔ اس بنا پر ہم کہتے ہیں کیونکہ خالق اکبر نے فرمایا کہ میرے نزدیک قابل قبول دین اسلام ہے، ہم اس کو اختیار کرتے ہیں اور باقی تمام ادیان عالم سے اعلان براءت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے حکم کی عین تعمیل ہے اور اللہ کے فرمان پر ہمارا ایمان و یقین کا جذبہ ہے جو ہمیں اسلام سے وابستہ کیے ہوئی ہے، اور باقی ادیان عالم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ قبلہ گزارش ہے کہ اسلام چونکہ انسانی زندگی کے تمام نظاموں کو کور کرتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک نظام میں تو ہم اسلام کی تابعداری کریں اور دوسرے نظام زندگی میں کسی اور دین کی یا کسی اور طرف جائیں۔ قبلہ اسلام میں معاشیات کا کیا نظام ہے؟ میرے محترم، میں نے ابھی کسی سوال کے جواب میں اب یاد کیا تھا کہ دین اور دنیا اور آخرت کا کوئی ایسا گوشہ، کوئی ایسا حصہ نہیں جس کے بارے میں اسلام کے اندر جامع ہدایات موجود نہیں۔ لہذا دوسرے دینوں میں یہی نقص ہے کہ کوئی صرف دنیا پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، کوئی آخرت پر۔ تو اسلام میں دونوں چیزوں، اللہ نے جسم اور روح کے مجموعے کا نام انسان رکھا ہے، تو لہذا جسم کے تقاضے کچھ اور ہیں، روح کے تقاضے کچھ اور ہیں، جسم کی غذا کچھ اور ہے، روح کی غذا کچھ اور ہے، اور روح جسم کی بیماریاں اور ہیں، ان کا علاج اور ہے، روح کی بیماریاں اور ہیں، ان کا علاج اور ہے۔ تو لہذا اسلام جہاں دینی احکام ہمیں عطا کرتا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، تو پہلے انسان کے جسمانی تقاضوں کو پورا کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ وہ بقول کسے پیٹ میں نہ روٹیاں تو سب بے گلا کھوٹیاں۔ لہذا اسلام معاش کا بھی انتظام کرتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا وجوب، یہاں اللہ کی عبادت کا ذکر ہے، جہاں حکم ہے اقیم الصلاۃ تو ساتھ ہی ذکر ہے وآتوا الزکوٰۃ، یہاں بھی نماز کا ذکر، وہاں زکوٰۃ کا ذکر۔ تو یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ اسلام کا معاشیات ہے کہ مالداروں کے مال میں غرب و مساکین کا ایک حق ہے۔ یہ فطرہ کیا ہے؟ یہ نظام معاشیات کا حصہ ہے۔ یہ خمس کیا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ إِلَىٰ آخِرِ الْآیَہ۔ یہ بھی غرباء و مساکین کے معاش کا سلسلہ ہے۔ باقی صدقات ہیں، خیرات ہیں، مبرات ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ وہ مالی حقوق ہیں جو خالق نے مالداروں کے مال میں غرباء و نادار لوگوں کے لیے مقرر کیے ہیں۔ حدیث میں ہے، ثواب العمال کتاب میں شیخ صدوق نے لکھا ہے کہ صادق آل محمد فرماتے ہیں اللہ نے اس طرح نظام معاش مقرر کیا تھا، اگر عمراء اور سرمایہ دار اپنے حقوق ادا کرتے دنیا میں تمہیں ایک بھی غریب و مسکین نظر نہ آتا۔ لہذا اسلام نے یہ بتایا اور یہ بھی بتایا کہ حلال کمانا چاہیے، پھر جب پیسہ آ جائے تو پھر حلال مصرف میں صرف کرنا چاہیے۔ اسلام میں دولت کمانے کے بھی اصول ہیں، دولت خرچ کرنے کے بھی اصول ہیں، دولت اکٹھی کرنے کے بھی قواعد و ضوابط ہیں، اور بحمد اللہ وہ ساری اسلامی کتابوں میں موجود ہیں، اور میں نے بھی بقدر ضرورت ان باتوں کی اپنی کتاب قوانین الشریعہ فی فقہ الجعفریہ کی پہلی جلد میں جہاں زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے، وہاں پورے اسلامی معاشیات پر میں نے مفصل گفتگو کی ہے۔ اس کو پڑھے لکھے حضرات مطالعہ کر کے اپنی تشفی کرتا۔ ماشاءاللہ۔ قبلہ اسلام میں اخلاقیات پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے، کیا اس کی کیا اہمیت ہے؟ میرے محترم، بقول شاعر اقبل علی النفس واستکمل فضائلها فانت بالنفس لا بالجسم انسانوں، اے حضرت انسان
اپنے نفس اور روح کی طرف توجہ کر اور اس کے فضائل کی تکمیل کر، کیونکہ تیری انسانیت کا راز، تیری آدمیت کا راز تیرے جسم پہ نہیں، اس کی ڈیل ڈول پہ نہیں، بلکہ تیرے اخلاق کی تکمیل پر ہے۔ اور اخلاق کی بلندی اور ان کی عظمت شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ پیغمبر اکرم جن کے کم از کم سورہ جمعہ میں 4 فرائض بیان کیے گئے ہیں، یتلو علیہم آیات ہی، اللہ کی ایتیں پڑھ کے سناتے تھے، وَیُزَکِّیہم، ان کے نفوس کا تذکرہ کرتے تھے، نیک بدکاروں کو نیکوکار، بے ایمانوں کو مومن بناتے تھے۔ تیسرا ان کا فرض یعلمہم الکتاب والحکمہ، لوگوں کو جو قرآن پڑھ کے سناتے تھے پھر ان کو سمجھاتے تھے، پڑھاتے تھے اور حکمت اور دانائی کے درس دیتے تھے۔ قرآن نے 4 فرائض ان کے بیان فرمائے ہیں، لیکن پیغمبر اکرم نے اپنی غیر فانی حدیث کے اندر، جس کو تمام فرق اسلامیہ نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، فرماتے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ خالق اکبر نے مجھے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اچھے اخلاق کی عمارت کو مکمل کر دوں۔ لہذا پیغمبر اکرم کے جہاں خالق اکبر نے اپنے احسانات کا تذکرہ کیا، وہاں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرا حبیب یہ میرا فضل و کرم ہے کہ تم خلق عظیم کے مالک ہو۔ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر تو بدخو ہوتا، درست اخلاق کا مالک ہوتا، لوگ تمہیں تنہا چھوڑ کے چلے جاتے، لیکن یہ تیرے اخلاق کا نتیجہ ہے، تیری خوش گفتاری اور حسن کردار کا نتیجہ ہے، تیرے اخلاق عالیہ کا نتیجہ ہے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ دن بدن ہلکا بکوش اسلام ہو رہے ہیں۔ تو لہذا ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، قوت و طاقت کے بل بوتے پہ نہیں پھیلا، اگر اسلام پھیلا ہے تو پیغمبر اکرم کے اخلاق عالیہ کے ذریعے پھیلا ہے۔ لہذا اسلام میں اخلاق کا مقام بہت بلند ہے۔ اگر انسان میں اخلاق نہیں، انسانیت نہیں، آدمیت نہیں، تو پھر جسم کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے۔ کیونکہ آخر میں چونکہ اب وقت اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، تو میری یہ گزارش ہے کہ اس پورے جتنا ہمارا آج کا ٹاپک تھا، اس کا نچوڑ اس میں کہ اسلام میں اتحاد اور اتفاق، اس کی کیا اہمیت ہے اور خلفشار اور انتشار کے مفاسد کیا ہیں۔ میرے محترم، جب یہ طے ہو گیا کہ اسلام دین فطرت ہے، تو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے فطرت انسانی کو سامنے رکھ کر دین بنایا، اس کے قواعد ضوابط مرتب فرمائے۔ تو ہم آئی سے لے کر حضرت آدم تک جب پڑھتے ہیں تو ہم قوموں کی ترقی کو بھی دیکھتے ہیں، قوموں کے زوال کو بھی دیکھتے ہیں، قوموں کو عروج بھی دیکھتے ہیں، قوموں کا زوال بھی دیکھتے ہیں۔ اس عالم آب و گل میں لاکھوں ہزاروں قومیں آئیں، کچھ عرصہ وہ حکمرانی کرنے کے بعد، قوس لیمن الملک بجانے کے بعد دنیا سے عدم آباد کی طرف چلی گئی، ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قوموں کے بننے اور قوموں کے مٹنے، قوموں کے عروج اور قوموں کے زوال کیا ہیں۔ ہم نے جب اللہ کے قرآن اور پیغمبر اکرم اور دیگر پیشوایان دین اسلام کے کلام حق ترجمان میں غور و فکر کیا تو ہم اس نتیجہ پر پہنچے کہ وہ یہ ہے کہ اس کوئی قوم جس میں 3 چیزیں اکٹھی ہو جائیں اس کو ترقی کرنے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی، اور جس میں 3 بری صفتیں پیدا ہو جائیں اس کو تباہ و برباد ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتی۔ وہ چیزیں، وہ 3 اسباب جو قوموں کی ترقی کے لیے لازم و ملزوم ہیں، وہ ایک اس میں علم ہے۔ علم سے مراد صرف دین کا علم نہیں، ذرا بیضرے پڑھ کر اس کے بعد جو ہے نا وہ سرا پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ ہر وہ علم جس کی ملک و ملت کو ترقی کرنے کے لیے،
دین و دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے، اقوام عالم کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کے لیے جس کی ضرورت ہے وہ تمام اس میں علوم شامل ہیں، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ لہذا ایک تو علم ہونا چاہیے، اور دوسری چیز جس سے قومیں ترقی کرتی ہیں وہ عمل ہے۔ جو دین کا عالم ہے وہ دین پھیلائے، جو دنیا کا عالم ہے وہ ہے ٹیکنالوجی جانتا ہے وہ ٹیکنالوجی کا علم پھیلائے، جو ڈاکٹر ہے وہ لوگوں کی صحت کو وہ بحال رکھنے کے لیے اپنا عمل و کردار کے پیش کرے۔ اسی طرح باقی شعبے اگر ہر آدمی اپنے اپنے عمل اور اپنے وظیفے کو کما حق کو ادا کرے تو دنیا ترقی کی انشاءاللہ آخری منزل تک پہنچ جائے گی۔ اور تیسری چیز جو قوموں کی بقا کے لیے، عروج کے لیے، ترقی کے لیے لازم ہے وہ ہے سب سے اہم ہے اتحاد، اتفاق۔ اس لیے خدا امت مسلمہ کو حکم دیتا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اے مسلمانوں اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ کیوں تفرقہ بازی کا نتیجہ؟ لہذا جس قوم میں علم کی جگہ جہالت آ جائے، عمل کی جگہ بدعملی اور عیاشی آ جائے، اور جس قوم میں اتحاد کی جگہ انتشار و خلفشار آ جائے، دنیا ہزار زور لگائے، اس قوم کو کوئی دنیا کی طاقت تباہ و برباد ہونے سے بچا نہیں سکتی۔ اس لیے خالق فرماتا ہے کہ لا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم، کہ آپس میں اختلاف نہ کرنا، اگر کرو گے تو پھر کمزور پڑ جاؤ گے، اور جب کمزور پڑو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، عزت اور آبرو خاک میں مل جائے گی۔ لہذا اختلاف فکر و نظر فطرت کا نتیجہ ہے، ہر بندے کی شکل الگ ہے، عقل الگ ہے، سوچ الگ ہے، اپروچ الگ ہے، تو لہذا لڑنے کی اس کو وجہ تو ہے عداوت نہیں بننا چاہیے، اس کو ایک دوسرے کی مخاصمت اور عداوت اور نیچے دکھانے کا جذبہ نہیں پیدا ہونا چاہیے، بلکہ اختلاف کو برداشت کرنا چاہیے۔ اسی سے قوموں کی ترقی ہوتی ہے، اسی سے علوم ترقی پاتے ہیں، اسی سے قوم شاہراہ ترقی پر گامزن ہوتی ہیں۔ اس لیے اقبال نے ساری باتوں کو نچوڑ ایک شعر میں ادا کیا، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول اور چنگ و رباب آخر۔ جس قوم کے اندر قوت عمل بیدار ہو جائے، جذبہ جہاد بیدار ہو جائے، کچھ کرنے کا کام انجام دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے، وہ قوم کو کچھ ترقی کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور جس قوم میں چنگ و رباب آ جائے، عیاشی آ جائے، گانا بجانا آ جائے، بدکاری اور عیاری و مکاری آ جائے، اس قوم کو تباہ ہونے سے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ خدا بند عالم ہمیں سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم مسلمان ایسے مسلمان بن جائیں جیسا ہمیں قرآن دیکھنا چاہتا ہے، بانی اسلام دیکھنا چاہتا ہے، تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں پوری دنیا پر اگر اس دین ہوگا تو اسلام، اور قوم ہوگی تو مسلمان۔ اللہ وہ دن لائے کہ اسلام دنیا پہ چھا جائے اور کفر جو ہے وہ شرک جو ہے اور ادیان باطلہ جو ہیں وہ حرف غلط سے کی طرح صفحہ ہستی سے مٹ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے، اور قبلہ صاحب کی تشریف آوری کا شکریہ۔ قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور اپنی ان قیمتی آراء سے ہمیں نوازا۔ اور ناظرین، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں قبلہ صاحب کے ساتھ نئے موضوع اور نئے سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر افتخار احمد اعوان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے، تیرا محبوب وہ، تیرا محبوب وہ، اس کا محبوب تو۔